السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرون اولیٰ میں کیسے کیسے باکمال لوگ رہا کرتے تھے، اور ایسے ایسے اہل اللہ رہا کرتے تھے جنہیں کسی باکمال شخصیت کا پتہ چلتا، اللہ والوں کا سراغ ملتا تو ان کی تلاش کے لیے نکل پڑتے تھے۔ حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک ولیہ خاتون تھی جن سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ ان کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، ازدحام رہتا تھا ان کی زیارت کے لیے۔ ان کی شہرت کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا تھا، اور اللہ کے ولیہ خاتون کے پاس ایک بکری تھی جس کے بارے میں یہ فیمس بات تھی کہ اس بکری کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد نکلتی۔ جب حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنی تو اس ولیہ خاتون سے ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئے، حالانکہ یہ ان کی فطرت کے خلاف بات تھی۔ حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کسی عورت کی زیارت نہیں کرتے تھے، لیکن جب بات ان کی بکری کی آئی، اور وہ بھی بکری ایسی کہ جس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہو اور دوسرے تھن سے شہد نکلتی ہو، چنانچہ حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیا پیالہ خریدا اور نکل پڑے اس اللہ کے ولیہ خاتون سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے۔ جب حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ اس ولیہ خاتون کے دربار میں پہنچے تو سلام و تحیہ کے بعد آپ نے اس ولیہ خاتون سے عرض کیا کہ میں آپ کی اس بکری جو شہد بھی دیتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے اس سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کے نیک بندی نے اپنی بکری حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور کہا کہ یہ لے لیجیے اور آپ ان سے استفادہ حاصل کیجیے۔ حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بکری کو دہنا شروع کیا تو ایک تھن سے دودھ نکلا اور دوسرے تھن سے شہد نکلی۔ حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ تعجب میں پڑ گئے، اور انہوں نے اس ولیہ خاتون کو کہا کہ آپ کو یہ بکری کیسے ملی، کہاں سے ملی، کس طرح سے ملی، آپ ہمیں تفصیل میں واقعہ سنائیے۔ اس اللہ کے بندی نے، اس ولیہ خاتون نے انہیں اس بکری کا قصہ سنایا کہ حضرت بات ایسی ہے کہ ہم لوگ خود ہی غریب نادار تھے، مفلوق الحال تھے۔ یہ ایک بکری تھی جس سے ہم لوگوں کا گزارا چلا کرتا تھا، مگر ایک مرتبہ قربانی کا جب موسم آیا تو میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم لوگ مل کر کے اسی بکری کو قربانی کر دیتے۔ تو میں نے کہا اپنے خاوند سے کہ دیکھیے نا، ہم لوگ خود غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہم لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم لوگوں کے حالات کی خوب خبر ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔
اگر ہم لوگ قربانی نہ بھی کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم لوگوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ ہم لوگ خود ہی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، مفلوق الحال ہے اور اس بکری کے زیادہ محتاج ہیں۔ چنانچہ میرے خاوند اس بات پر راضی ہو گئے اور قربانی بکری کو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ میرے خاوند قربانی کا ارادہ بدل دیتے ہیں، مگر اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن گھر میں ایک مہمان تشریف لے آتے۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا، دیکھیے نا، یہ مہمان تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مہمانوں کی خاطر مدارات کرنے کا حکم دیا ہے، ایسا کیجئے کہ اس بکری کو ذبح کر کے مہمان کی ضیافت کی جائے اور میزبانی کی جائے۔ چنانچہ میرے خاوند نے اس بکری کو لیا اور دیوار کے اس جانب گئے، میں اپنے بچوں کو لے کر کے گھر میں بیٹھ گئی بکری کے ذبح کے منظر سے بچانے کے لیے۔ میرے خاوند نے دیوار کے اس جانب بکری کو ذبح کیا۔ اسی اثنا میں نے یہ دیکھا کہ ایک بکری میرے آنگن کی دیوار پر چڑھی اور آنگن میں کود گئی۔ تو میں نے خیال کیا کہ شاید بکری قابو سے باہر ہو گئی ہے، مگر جب میں نے دیوار کے اس جانب جھانک کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند اس بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہے تھے۔ میں نے اس بکری کا حال سنایا تو انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس سے بہتر بکری عطا فرمایا۔ اور حقیقت میں وہ بکری صرف دودھ دیتی تھی، مگر یہ جو بکری ہے یہ دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مہمان کی ضیافت کا اتنا بہترین صلہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو الربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ولیہ خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے عقیدت مندوں سے، اپنے نیاز مندوں سے کہ اے میرے فرزندوں، یہ جو میری بکری ہے تمہارے دلوں میں، تم لوگوں کے دلوں میں چرا کرتی ہے، تم لوگ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا، تو اس کا دودھ بھی پاکیزہ ہوگا، اس کا دودھ بھی مزیدار ہوگا۔ اگر تیرے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر تغیرہ ہوگا، تبدیلی ہوگی اور گندگی ہوگی تو اس کا دودھ بھی عمدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ کیسے کیسے باکمال لوگ قرون اولیٰ میں رہا کرتے تھے، جن سے کرامتوں کا صدور ہوا کرتا تھا، جو اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے۔